الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ ہم یہ بات میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو
وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سورے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آج حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہور، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہور، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے۔ بعد از حمد و ثنا، عزت لائق، پیکر اخلاص و محبت، یادگار اسلام، انتہائی مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا قاری جاوید احمد حقانی صاحب، گلشن ارضیال امت کے چمکتے دمکتے دو پھول، حضرت علامہ مولانا ابرار الحق صاحب، حضرت علامہ مولانا عامر علی شہزاد صاحب، اور حضرت علامہ مولانا ثاقب محمود نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ عزیر احمد صاحب، دیگر ثنا خانان مصطفیٰ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح ہمارے دوست محمد سعید نے بڑی ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ جوانی کے اس عالم میں اور اس پرفتن دور میں یقیناً ایسا ذوق، ایسی محبت، ایسا شوق یہ اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی خصوصی نظر کرم ہو سکتی ہے۔ اور اس محفل کی ہمیشہ کی طرح خوبصورتی یہ رہتی ہے کہ اس کی سرپرستی اور ذمہ داری اور نگرانی ایک باعمل عالم دین کے سپرد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ محفل ایک اچھے انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ تو حضرات ذمہ کار، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرا موضوع آپ پہلے سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی کیسے ہے، ہو جائے تو پھر ملتا کیا ہے، پہلے ہوتی کیسے ہے اور ہو جائے، جن کو نصیب ہو جائے اور جن کے پلے میں آ جائے پھر انہیں نصیب کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد
محبت والا ہوتا کون ہے؟ محبت کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عاشقان مصطفیٰ ہے؟ یہ میرا موضوع ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے رب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو، قل آپ بتاؤ، میں نہیں آپ بتاؤ، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی تمہیں ٹینشن ہوتی ہے کہ خراب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، وہ مکان جس میں تم رہتے ہو، جن کو اب بڑا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں گنوا کر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ ماں باپ، اولاد، بیویاں، بھائی، کنبہ، مال، تجارت، گھر بار اگر حضور سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر وہ رب اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ اگر تمہیں پسند ہے نا یہ زیادہ، تو پھر انتظار کرو، وہ رب اپنا فیصلہ لے کر آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہے۔ حضرات جی مکان، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اور جو فطری محبت ہے اولاد کی، ماں باپ کی، گھر بار کی، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، یہ فطری تقاضے ہیں اور یہ ہوتی ہیں، لیکن یہ محبتیں جب حضور کے مقابلے میں آ جائیں، یہ ساری محبتیں جب موازنہ حضور کے ساتھ آ جائے، پھر یہ سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر۔ اگر میں یہاں پر حدیث پڑھ دوں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے اولاد، اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ عطا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات اسی بکار محبت ہوتی کیسے؟ سب سے پہلی بات کسی سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ دو ایسے وصف ہیں جس شخص کے اندر یہ ہو، دنیا اس کو محبوب بنا لیتی ہے۔ پہلا وصف ہے جمال اور دوسرا ہے کمال۔ جمال جس چیز میں ہو، اس کسی بھی چیز میں ہو، وہ بچے میں ہو، وہ بڑے میں ہو، کسی چیز میں ہو، اپنے دیکھنے والے کو، اپنے دیکھنے والے کے دل کو یہ قابو کر لیتا ہے۔ تو حسن پہلی چیز ہے جو محبت کا سبب ہے، اور دوسری چیز کمال۔ کمال کیا ہے؟ کہ کسی کے اندر خوبی ہے، وہ بولتا اچھا ہے، وہ چلتا اچھا ہے، وہ بہادر ہے، وہ سخی ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے ہیں، اس کی کچھ عادتیں اچھی ہیں، کمال ہے، اس کے اندر کوئی فن ہے، اور وہ فن، وہ کمال
وہ لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرات جی وقار جمال اور کمال، یہ میں آگے مثالیں دے کر آپ کو سمجھاؤں گا، یہ جس شخص کے اندر پائے جائیں لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور میرے رب نے اپنے محبوب کو یہ دونوں کمال بے مثل و بے مثال عطا فرمائے۔ ادا کر لیتے ہیں جمال سے، اور تاکہ ذوق زیادہ بن جائے سننے کا، اور یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن کو بیان کرو، لوگ آپ کے محبوب بن جائیں گے، لوگ آپ کے عاشق بن جائیں گے، لوگ آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ تو اور نہ دیکھتے ہیں پھر حضور کی بات چھیڑتے ہیں۔ میرے رب کی یاد رکھیں، یہ سنت رہی ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے کسی کو بھی عیب دار نہیں بنایا۔ کوئی نبی لولا لنگڑا اندھا کانا نبی نہیں۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ اندھا ہو کانا ہو اور کہے میں نبی ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ نبی کے اندر عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دو وصف عطا کیے تھے، ایک خوبصورت آواز اور دوسرا خوبصورت چہرہ، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے آپ کے نبی کو سارے نبیوں سے زیادہ سوہنا بھی بنایا، زیادہ خوبصورت آواز والا بنایا۔ اور رب ذوالجلال نے جب اپنے معبود کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، رحمت للعالمین کی خلت فاخرہ پہنائی، اور ازل سے ابد تک امت کی رہنمائی کے لیے جب اپنے نبی کو مبعوث کیا نا، تو پھر حسن کی ساری رہنائیاں، جمال زیبائی کی شغلہ دل ربائیاں اپنے محبوب کے جلوے میں رکھ دی، تاکہ حسن کی کسی ادا کا متوالا۔ زمانے کے تغیرات ہیں، بدلتی رہتی ہے پسند، کبھی کیا پسند ہے کبھی کیا پسند ہے، ایک زمانے کا اصول ہے۔ کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت کسی بھی ادا کا متوالا جب بھی میرے محبوب کی برگاہ میں آئے گا، یہاں سے لطف اندوز ہو کر واپس جائے گا۔ اور جسم خوبصورت ہو لیکن اس میں نظافت نہ ہو، جسم بندہ بڑا خوبصورت ہے لیکن بدبو آ رہی ہے، بندہ گندا ہے، چہرہ سونا ہے، چمکدار ہے، لیکن نظافت نہ ہو تو وہ حسن کو سارے مزے کو غارت کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سے جیسا جتنا خوشبودار بنایا اتنا کائنات پر خوشبو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے نا گھر سے تو بچے کھیل رہے ہوتے تھے، جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے وہ بچہ باقی بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا ہے، اس لیے کہ شام تک اس کے سر سے خوشبوؤں کے حلے آتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ حضور کو تلاش کیسے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تھے، صحابہ کا ایک معمول تھا کہ حضور کی تلاش میں ڈھونڈتے رہتے تھے کہیں وہ خوبصورت چہرہ نظر آ جائے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی صحابہ کو پریشانی نہیں ہوئی کہ حضور کو تلاش کرنا ہے۔ حضور ظاہر ہے کسی غلام کے پاس ہیں، کسی دوست کے پاس ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی بوڑھی ماں کی باتیں سن رہے ہیں۔ صحابہ نے ڈھونڈنا ہے، کہا ڈھونڈنے کی ہمیں کبھی ٹینشن نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضور جہاں جہاں سے چلتے تھے وہاں سے خوشبوؤں کے حلے آتے رہتے۔ ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار وہاں سے باہر گزرے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرات جی وقار ذکر کرتے ہیں پھر قوم محبت کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو جس نے بھی بیان کیا اور جس نے بھی جتنی تعریف کی ہے کمال کر دیا۔
اور جس نے تعریف کی ہے وہ امر ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا ہے اور قیامت تک اس کا ذکر چلتا رہے گا۔ اس لیے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو نبی کا ذکر کیا کرو، نبی کے حسن کی بات کیا کرو، نبی کی محبت کی بات کیا کرو۔ حضرت ذی وقار میرے کریم نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں جاتے ہیں تو بھوک نے ستایا، بھوک لگی تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے جھونپڑی کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ام معبد کہ اگر تمہارے پاس گوشت یا دودھ یہ اگر تمہارے پاس ہے تو ہم قیمتاً آپ سے خرید لیتے ہیں۔ ام معبد کہنے لگی کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، ہمارے پاس جو بھی آئے ہم اسے خالی واپس نہیں لوٹاتے، لیکن قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی ہے اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نہ دو لیں۔ کہنے لگی کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بکری کے اندر جان نہیں، وہ اگر چل سکتی تو بار ریوڑ کے ساتھ جاتی، وہ نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، دودھ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم دودھ نکالیں، اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اگر اجازت ہو تو ہم دودھ دو لیں گے۔ کہنے لگی اگر نکلتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ خیر بکری آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقتوں اور محبتوں والا ہاتھ سر پہ رکھا، اب بکری سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو پلایا، ام محبت کو پلایا، ام محبت کے بیٹے کو پلایا اور پھر خود پیا اور فرمایا ساقی القوم آخرهم، کہ قوم کو پلانے والا ہمیشہ آخر میں پیتا ہے، یہ قوم کا جو خالق ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے۔ آخر میں خود پیا اور پینے کے بعد ام محبت کے سارے گھر کے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ حضور تو چلتے بنے، حضور تو چلے گئے لیکن ام محبت کی قسمت کو جگا گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذی وقار شام کے وقت ام محبت کا خاوند آتا ہے، وہ کمزور لاغر بکریاں لے کر ریوڑ لے کر جب گھر پہنچتا ہے تو گھر کا ماحول بدلا ہے، گھر کا ماحول ظاہر سی بات ہے خوشبوئیں تو آئی ہوں گی، دروازہ کھلا ہوگا اور ظاہر سی بات حضور اس کے گھر کے باہر گزرے ہوں گے نا، گھر کے باہر سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ یہ تو صحابہ نے ہمیں بتایا، ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو حضرت ابو ہریرہ میں بتا گئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ خوشبو باہر سے آنے لگے، گھر آیا تو دیکھا ہر طرف خوشبو کے اولے اور دیکھا تو برتن سارے دودھ سے بھرے ہوئے۔ اب کہنے لگا ام محبت یہ معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہ دیہاتی عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، اور یہاں یہ سمجھ لینا کہ بندہ ان پڑھ بھی ہو، بندہ سادہ بھی ہو، جب حضور کی تعریف کرے نا پھر وہ قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے۔ دیہاتی عورت ہے، سادہ سی عورت ہے، حضور کی بات کرنے لگی۔ اب بتانا ہے نا کون آیا ہے۔ ابو معبد پریشان ہے، اب پریشان ہے کہ کون آیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب وہ لفظ سنیں گے اور اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی عشق ہوا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سینے میں ایمان ہو اور حضور کی محبت ہو اور حضور کی بات سنیں پھر دل نہ مچلے۔ اب سنیں ام محبت کیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام محبت کہتی ہیں ابو محبت آپ میں تجھے بتاتی ہوں آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا۔ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الولاد حسن الخلق ملیق الوجہ وسیم الکثیر وسیم الکثیم اکحل احول ازج ابہ الناس اجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من
کا چہرہ بڑا سونا تھا، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، جس کی پیشانی چمک رہی تھی، جب وہ بولتا تھا تو منہ سے نور نکلتا تھا۔ اے ابو معبد جب دور سے آ رہا تھا بڑا ہی باروب لگ رہا تھا، لیکن جب قریب آیا پھر میٹھا لگنے لگ گیا، پھر سب سے زیادہ سونا نظر آ رہا تھا۔ تو میرا محبوب نہ تکیا جنوں پہ کہ چنے شرما کیا خوش نصیب وہ صحابہ تھے جو اتنے سونے چہرے کا صبح بھی دیدار کرتے تھے، شام کو بھی دیدار کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کی یہی معمول تھا، اور اس دنیا میں بھی تھا نا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ان کو فکر دیدار مصطفیٰ ہی کی تھی۔ ان کو یہ ایمان تھا کہ حضور کے ہم غلام ہیں، جنت ہمیں مل جائے گی، جنت ہمیں مل جائے گی۔ حضور کے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غلام ہیں جنت تو مل جائے گی، جنت میں بھی ہمیں کیا چاہیے؟ حضور کا دیدار چاہیے۔ ایک صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اپنے نبی کے حسن کے کتنے متوالے تھے۔ حضور کو اور حضور کے غلاموں کو اپنے آقا کی آنکھیں کتنی پیاری لگتی تھی، حضور کا چہرہ کتنا اچھا لگتا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، محفل لگی ہے، تو صحابی کی چہرے پہ نا پریشانی نمودار ہوئی، اور دلوں کے راز جاننے والے نبی سمجھ گئے کہ میرا غلام پریشان ہے۔ پوچھا ثوبان کیا ہوا ہے؟ آج پریشان لگ رہے ہو، آج بے چین لگ رہے ہو، میرے غلام ہو کر پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بیٹھا ہوں، دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا، یا رسول اللہ کل قیامت والا دن ہوگا، سوانے سے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے صدقے مجھے بھی جنت مل جائے گی، یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں ہوگے، میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ تو جنت میں کہیں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، پتہ نہیں ثوبان کہاں ہوگا، کیونکہ یا رسول اللہ دل کرتا سونیا، دل کرتا سونیا، ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں ہر پال میرا، یہ اکھ بن جاوے ہر پال میرا، یہ اکھ بن جاوے محتاج نہ میں کسی اکھ دارا۔ یا رسول اللہ جنت میں میرا کیا ہوگا؟ جنت میں
کا عاشق پریشان ہے، میرے نبی کا غلام پریشان ہے، میرے نبی کا غلام مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اے جبریل جلدی جا اور میرے محبوب کو بتا دو، اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب انہیں بتاؤ جن سے تم محبت کرتے ہو وہ آج بھی تمہارے ساتھ ہے، قیامت والے دن بھی تمہارے ساتھ ہو، وہ تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو حضور کو میرے رب نے جمال بے مثل و بے مثال عطا کیا ہے۔ کمال کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ویسے تو میرے آقا کی ساری زندگی ہی کمال ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل و بے مثال ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے کیسے ان مکہ کے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ وہ ہر طرف لوگ، وہ مکہ کے سخت دل لوگ جو اپنی ذاتی لڑائیوں پر کئی سال لگا دیتے تھے، وہ کون سی ایسی ادائیں تھیں کہ وہ سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر سے کسی کی کرہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بیمار حال ہے، کوئی پریشان حال ہے، اور اس کی آوازیں آ رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ چکی چلا رہا ہے، اور اللہ کا نبی ہو اور ایسے گزر جائے، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، چکی چلا رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے بخار بڑا تیز ہے، آقا بڑا سخت ہے، ڈیوٹی لگی ہے، چکی چلانی ہے، اب کیا کروں، کوئی پرسانے حال ہے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب میں آ گیا ہوں، میں تیرا حال پوچھ لوں گا۔ اب محمد عربی آ گیا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، دودھ کا پیالہ لایا اور اس کو پلایا اور کہا تو ادھر آرام کر، دودھ پی، میں تیری جگہ چکی چلاتا ہوں۔ کمال دیکھیے، دو جہانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن پھر حضور نے وہ دودھ کا پیالہ لایا اور اس غلام کا نام تو آپ سمجھتے ہوں گے، کیا نام تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال تو آرام کر، میں چکی چلاتا ہوں۔ اب بلال تیسرے دن پھر ایسا واقعہ ہو تو بلال کہتے میں بڑا پریشان کہ مکہ میں تو جس پیالے میں ہم پانی پی لیں اس سے پہلے سے پانی کوئی نہیں پیتا، اور یہ عجب شخص ہے گھر سے دودھ پیالے میں لا کر مجھے پلا رہا ہے اور میری جگہ پر چکی چلا رہا ہے، آخر ہے کون؟ ایک دن بلال نے پوچھ لیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آنے والے نوجوان ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا، اتنی کمال والا آج تک عرب میں ایسا نظر نہیں آیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال میں وہی ہوں جس کو عرب والے محمد کے نام سے پکارتے ہیں، پھر لگے
جگر چھوڑ دے، لیکن اب میری زبان، میری آنکھ، میرے کان، میرے دل و دماغ سے نہ وہ نقشہ جاتا ہے، نہ وہ کمال جاتا ہے۔ اے اولیاء، اب جتنا مار سکتا ہے مار لو، جتنا ستانا ہے ستا لو، اب جان تو جا سکتی ہے پر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا، کیونکہ اے جان میری، اے جان میری، نہیں جان میری، میری جان دی جان حضور ہے۔ اب کمال دیکھ لیا، اب وہ نورانی چہرہ دیکھ لیا، اب یہ سزائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب یہ جان میری، نہیں جان میری، تو میری جان دی جان حضور ہے۔ توحید کا جو مضمون اصل، اس کا عنوان حضور ہے۔ رب سنیا پر دیکھیا نہیں، رب سنیا پر دیکھیا نہیں، تے رب دی پہچان حضور ہے۔ چنگے کمل ایمان تے چن رہے پر اصل ایمان حضور۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی وقار کمال دیکھ کر بلال عاشق تو ہو گیا، لیکن صوبان کو جنت میں ساتھ ملا تو بلال کو کیا ملا؟ بلال کو یہ محبت میں صلح کیا ملا؟ ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن ایک ہی بات عرض کر دوں، حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات سے پہلے، حتیٰ کہ نبی اپنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بھی پہلے بلال تو جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بلال سب سے پہلے اللہ کا نبی جنت میں جائے گا، جس سواری میں اللہ کا نبی سوار ہوگا اس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ صلہ ملتا ہے کہ بلال چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ میرے آقا جنت میں سنتے ہیں۔ پھر یہ مقام ملتا ہے کہ مکہ کے سردار سارے نیچے کھڑے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان پڑھ رہے ہیں۔ حضور کے برکت تو دیکھو، وہ نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ جاہو جلال دیکھتے ہیں، نہ برادری دیکھتے ہیں، نہ بڑا دیکھتے ہیں، نہ چھوٹا دیکھتے ہیں، بس وہ دل دیکھتے ہیں۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دل دیکھتے ہیں۔ حضور کے عاشق بنے، حضور سے محبت کر کر تو دیکھیں۔ حضور سے محبت ایک دفعہ میرے سید حضور عالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، رب کے حضور دامن پھیلا کر اپنے نبی کا عشق مانگا کرو، کیونکہ جب نبی کا عشق نصیب ہو جائے پھر بندہ بلال بن جاتا ہے۔ جب نبی کا عشق نصیب ہو جائے پھر ایک عام فرقان غازی علم و دین شہید بن جاتا ہے، اور جب عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے پھر ایک عام سپاہی نہیں رہتا، وہ غازی ممتاز حسین کر لیتا ہے۔ اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، میں نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے۔ عام بھی ہو نا، عام بھی سادہ بھی ہے، بس سینہ عشق مصطفیٰ سے لفظ کا ہو اور جھولی پھیلا کر مانگا کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں،
لیکن کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں واقعی ہم عاشق ہیں؟ اگر کمی ہے تو رب کے حضور دامن پھیلاؤ اور اپنے رب سے اپنے نبی کا عشق مانگو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں عشق کی نشانیاں کیا ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ عاشق ہے، یہ عاشق ہے، یہ عاشق ہے؟ بتانا کیوں پڑتا ہے؟ ایسے ہی پتا چلے گا. محبت کے تقاضوں پہ بات کرتے ہیں، 2-4 باتیں کروں گا. سب سے پہلی بات، جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا کثرت کے ساتھ اس سے ذکر کرتا ہے. من احب شیئا فاکثر ذکر. اگر حضور سے محبت کرتا ہوں، میں اگر کہتا ہوں میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو مجھے سوچنا ہوگا میں دن میں کتنی دفعہ اپنے نبی کو یاد کرتا ہوں، میں کتنی دفعہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کسی نے پوچھا اقبال تجھے رب نے اتنی عزتیں دے دی، ہر مسجد، مدرسہ، ممبر، سکول، کالج، یونیورسٹی، ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا تیرا ہی کیوں غلام ہے، تیرے ہی کیوں کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں اور کوئی خاص کام نہیں کرتا، یہ عزتیں اس لیے ملی ہیں کہ میں نے اپنے نبی پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. جو کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھے سمجھ لو یہ عاشق رسول ہے. اور دوسری بات کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس میں عیب نہیں نکالتا. محبوب ہے، محبوب اسے ہی بنایا جاتا ہے جس میں عیب نہ ہو، یا ہونا یا نظر نہ. رنگ جیسا بھی ہے، صورت جیسی بھی ہے، محبوب کے اندر عیب نہیں نکالا جاتا. اور اللہ نے ہمیں محبوب ایسا دیا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، عیب ہے ہی نہیں. اور آج ہم رشتے کی پھر بات کر لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں محبوبات نکتا چی وہ جڑا کرن تے باز نہیں آدھا اصل منافق وہ جاڑیے اس نو جڑا جھوٹا پیارے جدا دل لگ جاوے وہ تھے عیب نظر نہیں آندا. محبت کرنی ہے تو پھر عیب نکالنے نہیں ہے. ہمارے محبوب تو عیب نہیں ہے. اس سے جب محبت کرو تو پھر ٹوٹ کے محبت کرو. تمہاری باتوں سے ایسا نہ لگے کہ یہ منافق ہے، تمہاری گفتگو سے پتہ چلے گا یہ عاشق رسول ہے. اور تیسری بات بڑی عام کرنے لگا، جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا اس کی ہر بات مانتا ہے. محبوب کہے نا یار تو نے آسمان سے تارے توڑ کر لانے ہیں، عاشق کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. محبوب کہے یار اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، عاشق کہتا ہے کرتا ہے، نہ نہیں کرتا. عاشق ہے نہ نہیں کرتا، عاشق ہر بات مانتا ہے. اور نبی کے عاشقوں نبی کی بات مانتے ہو، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے محبوب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا تو میرا یہاں بیٹھنا فضول ہے، میرے یہ دعوے کرنا فضول ہے، اور میں جھوٹا ہوں اگر میں اپنے نبی کی بات نہیں مانتا. میں عاشق ہوں، کیسا عاشق ہوں بات نہیں مانتا. عاشق ہو تو بات مانو، او عاشق کی بات بتاتا. اور عاشق کا میں جب نام لوں گا تو آپ عرش کر اٹھیں گے جس پہ کسی کو شک ہی نہیں ہے. اور اس عاشق کا نام ہے حیدر کرار. اس عاشق
عاشق کا نام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، جو داماد مصطفیٰ ہیں اور ادھر شیر خدا ہے۔ عصر کا وقت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی کہیں سے لیٹ آئے ہیں، نماز سے رہ گئے تو حضور آپ کی گود میں سر رکھتے ہیں۔ علی کی گود میں میرے نبی کا سر ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت چلا گیا، حضور کے جسم کو ذرا سی تکلیف پہنچانا گوارا نہ سمجھی، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا میرے آقا کی آنکھ کھلی، پوچھا علی تیری نماز رہ گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز رہ گئی، میں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی۔ میرے نبی کے غلاموں، علی کا نام لینے والوں اور میری اور آپ کا مولا علی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن آؤ آج علی کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں۔ میرے آقا اگر چاہتے یہاں فرما سکتے تھے علی تو عاشق مصطفیٰ ہے، تجھے نماز کی کیا لگے؟ معذرت کے ساتھ آج لوگ کہتے ہیں نا عشق ہونا چاہیے، نماز ضروری نہیں، اور یار نماز پڑھ لیں گے، دل میں محبت ہونی چاہیے، نمازیں ہوتی رہیں، عشق ہونا چاہیے۔ حضرت ذیبکار اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو ہم کہتے علی نے حضور کی محبت میں نماز قضا کر دی، چلو ہم حضور کی محبت میں گلیاں سجا رہے تھے، نماز قضا کر لیتے ہیں۔ علی کی حضور کی محبت میں نماز قضا ہو گئی، ہم مسجد کی لائٹنگ لگا رہے تھے، چلو نماز قضا ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی محبت تھی، یہ بھی محبت تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورج غروب ہو گیا فرمایا علی، کیا خوبصورت نام ہے علی کا، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، فرمایا علی تیری نماز رہ گئی یا رسول اللہ، نماز رہ گئی۔ میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ آج علی کی سجدے رہ گئے، آج علی کی نماز رہ گئی، اے میرے اللہ ذرا سورج کو واپس پھیر دے، ذرا سورج کو واپس لٹا دے، تاکہ علی نماز پڑھے اور قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو بتا دے الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میرے آقا نے دعا مانگی، سورج واپس پلٹا، اور صحابہ بھی کیا صحابہ گواہی دینے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی عجب منظر دیکھا، پہلے سورج غروب تھا، اندھیرا چھا گیا تھا، ادھر میرے نبی کا اشارہ ہوا، میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، ہاتھ واپس آئے، سورج نکلا، سورج کی کرنیں پہاڑوں پر پڑی، حضرت علی نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، جو ہی نماز مکمل ہوئی سورج فوراً اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا، پر قدر نبی کا ایک ہی جاننے، وہ یارو دنیا دارے کمینے، وہ قدر نبی دا وہ جاننے والے سو گئے بچ مدینے۔ حضرت ذیبکار
اور عہد کرو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ یہ عاشق رسول ہے. تمہارے عملوں سے، تمہارے سجدوں سے اور تمہاری پیشانیوں کی چمک سے پتہ چل جائے کوئی عام نہیں، عاشق مصطفیٰ آ رہا. تو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے. اپنے محبوب کو جو دن میں 5 مرتبہ ٹھنڈک پہنچائے نا، پھر وہ محبوب اپنے غلاموں کو پریشان ہونے نہیں دیتا. میرے سیدی ضیاء الامت سے کسی نے پوچھا حضور کبھی آپ پر کرم ہوا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی راتیں بھی حضور کی محبت میں، دن بھی حضور کی محبت میں. کبھی ضیاء القرآن پڑھیں، ضیاء النبی پڑھیں، پتہ چلے گا کہ عاشق کسے کہتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا کہ ہمیں چلو پتہ چل جائے کہ حضور کرم فرماتے ہیں، تو اللہ کا ولی کہنے لگا کرم تو کئی بار ہوا، لیکن راز کی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کرم فرماتے ہیں مسکرا کر فرماتے ہیں. یہ کرم میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یہ کرم آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس دل کو بھی کچھ کریں نا، اس میں بھی عشق ڈالیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، یہ عشق یہاں آ جائے، بتانا نہ پڑے، لکھ کے لگانا نہ پڑے میں عاشق ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، بتانا نہ پڑے. دیکھنے والے سمجھ جائیں کوئی عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے، کوئی غلام مصطفیٰ آ رہا ہے. آخری بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہ کریں. محبوب کے بارے میں جب بات آئے نا، پھر میں نے آیت شروع میں پڑھ دی، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بیٹے ہو، جو بھی ہو، ان سب کو حضور کے نام پہ قربان کرنا. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر ہوتا ہے. غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں آپ کا بیٹا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا دشمن یعنی کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا، حضور مسلمانوں کی طرف سے تھے. بعد میں ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا کہ ابو بکر اپنے والد کو کہنے لگا ابو جان ایک دن ایسا تھا جب غزوہ بدر تھا، ایک لمحہ ایسا تھا کہ غزوہ بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے، میں آپ کو اگر مارنا چاہتا تو مار سکتا تھا، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی شفقت ایز اے والد میں نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے او خوشبختہ شکر ادا کر کہ تو میرے سامنے نہیں آیا. اگر تو میرے سامنے آتا میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے اپنے نبی کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم کر دے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بات کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں مسلمان نہیں. ایک دن ماں نے کوئی بات کی، پھر بڑا پریشان ہے اور بڑا غصہ آیا. گھر سے باہر نکلتے ہیں، چلو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں. جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں ہے، بڑی محبتوں سے پالا، شفقتوں سے پالا، بڑا مقام ہے اس کا، لیکن آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یا تو دعا کریں کہ اللہ اسے ایمان کی دولت دے، ورنہ میں اس ماں کے ساتھ رہ نہیں سکتا. یا رسول اللہ ماں سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لیا. یا رسول اللہ کیا کمال ہے آپ کا، ہاتھ صرف اٹھتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی کے والے ہاتھ اٹھتے ہیں. رب کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا مانگتے ہیں. یہ دعا ادھر وہ مانگ رہے ہیں ادھر ابو ہریرہ واپس لوٹتے ہیں. ہائے آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے آقا دعا فرما رہے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ واپس لوٹتے ہیں. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اتنی جلدی کیا ہے؟ کہتے ہیں آج دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ گھر چل جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں.
محبوب کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں۔ حضرت اسی وقار نے حدیث پڑھی نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہماری رسموں میں، ہمارے معاملاتوں میں، ہمارے کاموں میں ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار آڑے تو نہیں آ رہے۔ اچھے خاصے لوگ حاجی نمازی ہوتے ہیں، جب رسمیں گھر میں چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی بیٹا سنتا نہیں، کیا کریں جی محلے والے مجبور کر رہے ہیں، کیا کریں جی فلان دوست پریشان ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ دیکھنا پڑے گا، حضور کا غلام بننا ہے تو پھر خالص نہ کریں، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کریں۔ حضرت ذوالفقار یہ میری تقریر ختم ہو گئی، آخر میں ایک کو آج کی تازہ جو یہ ایک واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا میں اپنے لیے ضروری سمجھوں گا۔ ناروے میں ایک شخص نے ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس آنے والی نعمت قرآن، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، قرآن کو جلانے کی کوشش کی۔ وہاں پر جب اس نے قرآن کو جلانا چاہا، ایک غیرت مند جوان وہاں کھڑا تھا جس نے بتایا کہ امت مسلمہ کی غیرت کمزور ضرور ہو گئی ہے لیکن ابھی ختم نہیں۔ اس نے غیرت کا گوارا کیا اور مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ گودی کی طرح اس نے جب اس بدبخت کے اوپر جھپٹا نا، اس کمینے اور ذلیل انسان کو جب دبوچا تو ایک دفعہ ایمان تازہ ہو گیا کہ ایمان کمزور بھی ہو اس کے اندر طاقت بڑی ہو۔ لیکن حضرت ذوالفقار جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کل میرے سامنے، آپ کے سامنے بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو جس شخص نے کئی سالوں تک قرآن کو دیکھا تک نہیں، اس کو کیا پتا قرآن کی عظمت کیا ہے؟ یہ تو اس کو پتا چلے نا جو صبح بھی اٹھ کے قرآن کو چومے، شام کو بھی چومے، جو چوم کر جس کے سینے کو ٹھنڈک ملے گی وہ یہی کرنا ہو، اسی کے سر میں ہوگا۔ حضرت ذوالفقار یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑا، تم نے قرآن کو پس سے پشت رکھا ہوا ہے تو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالفقار ایسے واقعات آتے ہیں ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تو اس نے بھی ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ صبح شام میں بڑا زبردست جملہ کہنے لگا ہوں، صبح شام قرآن کے ان جملوں کی زیارت کریں جن جملوں کی میرے آقا نے زیارت کی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں قرآن صحابی ہے، یہ قرآن کے جو لفظ ہیں ان کو غور کریں نا، یہ کبھی جا کر دیکھنا، توجہ کرنا کہ وہ لفظ ہیں جن کو آقا نے دیکھا ہوگا۔ ہمارے لوگ نیٹ پہ کہتے ہیں وہ درخت ہے، صحابی درخت ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے۔ میں کہتا ہوں صحابی تو تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی الحمدللہ رب العالمین میرے آقا نہیں پڑھتے تھے، میرے آقا کا دیدار نہیں کرتے تھے۔ یہ تو صحابیوں کی لا تعداد آپ کے گھر میں موجود ہیں، کبھی ان کی زیارت کر کر تو دیکھو، کبھی محبت کے ساتھ اسے کھولو، چومو، تمہارے سینے میں ٹھنڈ ملے گی۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن سے عشق کرو، اور صاحب قرآن سے محبت کرو گے، اس جہان میں بھی عزتیں پاؤ گے، کل معاشر کے میدان میں بھی سرخرو ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تو حضرات ذوالفقار میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی نے یہ محفل کا اہتمام کیا، ان کی وساطت سے مجھے اور آپ کو یہ رونقیں نصیب ہوئی، حضور کا ذکر کرنا، حضور کا ذکر سننا نصیب ہوا۔ اللہ پاک کی ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں اللہ ان کے گھروں میں نازل فرما دے، اللہ ان کے گھر بار میں اور جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔